فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، احکام قرآن پروگرام میں آیات احکام بیان کی جاتی ہیں، وہ آیات مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے احکامات بیان کیے۔ پورا ایک فن ہے یہ آیات احکام کا، اور علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں، صرف آیات احکام کی تفسیر بیان کی ہیں، جیسا کہ تفسیرات احمدیہ ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو ان کتابوں میں بعض اوقات علماء ایسی آیات بھی شامل کرتے ہیں کہ عملی زندگی کے حوالے سے تو اس میں چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایک بنیادی تھیم بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اور عملی زندگی کے لیے وہ تھیم کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج جو آیات مبارکہ ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، 173 اور آیت نمبر 174، ان آیات مبارکہ میں ایک ایسا ہی فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے سننے اور جاننے سے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتے ہیں، اور خاص کر آج کے اس پرفتن دور میں نوجوانوں کے ذہن میں، اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان آیات کی تفسیر جاننے کے بعد امید کرتا ہوں کہ ایسے سوالات کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ آج کے ہمارے پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ اسٹوڈنٹس اور کالجز کے طلباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ ان کے سوالات بھی اللہ نے چاہا تو شامل سلسلہ کریں گے، پروگرام کے آخر میں ان کے سوالات بھی لیں گے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف، ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا ہمیں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ یعنی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ سماعت کیا۔ ان آیات مبارکہ میں جو باتیں بیان کی گئیں، اس کے تحت ہم کن باتوں پر گفتگو کریں گے؟ آئیے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی،
آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، فطرت انسانی کی تھیم کیا ہے؟ نمبر 2، آیت نمبر 172 تا 174 میں بیان کردہ مضامین کا خلاصہ۔ نمبر 3، جس بندے تک توحید کی دعوت نہیں پہنچی اس کا مواخذہ کیوں؟ نمبر 4، کفار کے گھر پیدا ہونے والے نابالغ بچوں کے ایمان کا کیا حکم ہے؟ نمبر 5، شریعت کے نزدیک جہل عذر نہیں۔ نمبر 6، جیسا دیس ویسا بھیس کی پیروی کرنے والوں کو تنبیہ۔ پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک وہ پس منظر بتا رہی ہے کہ جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اور اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں بندوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی روحوں کو جمع کیا، اور ان کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار کروایا، پھر بندے دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، جو بنیادی تھیم ہے انسان کی، وہ یہ ہے کہ انسان موحد ہے۔ توحید کی سے دعوت دے دی گئی تھی، اس نے بلا بھی کہا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے دل سے کہا تھا اور کچھ نے دل سے نہیں کہا۔ اس کی تفصیل ہم اگلے نقطے میں بیان کریں گے۔ اور اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو اس کا مذہب ہوتا ہے، اس کا دین ہوتا ہے، وہ ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے وہ۔ فَأَبَوَاهُ، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے والدین ہیں، يُحَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ جو وہ پھرا ہے اصل سے، وہ کسی سبب سے پھرا ہے۔ بچہ جو پیدا ہوا، وہ بچہ مطلب کہ کفر کی حالت میں پیدا نہیں ہوا، کفر کی حالت فطرت نہیں ہے۔ تو جب اس نقطے میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کافر کے گھر پیدا ہو، مسلمان کے گھر پیدا ہو، وہ کفر پر پیدا نہیں ہوتا، اور انسان جو ہے وہ تصور الہ جو ہے، خدا کا تصور ہر زمانے میں انسان کے ذہنوں میں رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نے بہت سارے مواقع پر غلطیاں کی، خدا کی تلاش میں جب نکلا تو دھوکہ کھا گیا۔ کسی نے دیکھا کہ جناب رات ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک ایسا ہیولہ آتا ہے جو اندھیرے کو دور کر دیتا ہے اور دن کو روشن کر دیتا ہے، یعنی سورج۔ تو کچھ لوگوں نے سورج کی ان حرکات کو دیکھتے ہوئے، اس کی آب و تاب کو دیکھتے ہوئے، اس کے کمالات کو دیکھتے ہوئے سورج کو پوجنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ غور کیا کہ جناب زندگی میں سب سے مؤثر چیز کیا ہے؟ آپ چلے جائیں ہزاروں سال پیچھے، جب انسان پہاڑوں میں رہتا تھا، نہ مشینری تھی، نہ پہیہ تھا، نہ ایجادات تھیں، نہ ماچس ایجاد ہوئی تھی۔ مطلب کھانا پینا کیسے کرتا تھا؟ وہ پتھروں کو رگڑ کے وہ آگ جلاتا، اس پہ گوشت پکاتا۔ آگ کو وہ سب سے بڑا زندگی کا ذریعہ سمجھتا تھا کہ آگ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے آگ کو ہی خدا مان لیا اور آتش پرست کہلائے، آگ کی پوجا شروع کر دی۔ طاقتور چیز کو خدا سمجھنا، یعنی خدا کا تصور تو ہے دلوں میں، لیکن جب خدا کی تلاش میں نکلے تو بھٹک گئے، اور وہی سمجھے کہ طاقتور جو چیز ہوگی وہی خدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون سے پتا تھا میں تو خدا نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے اس کی طاقت کو دیکھا، یا فرعون نے خود کو طاقتور محسوس کیا، تو لوگوں نے اس کی پوجا شروع کی۔ فرعون نے دعویٰ خدائی کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیدا ہوا،
باپ جو ہے اس کے پیدا ہونے کا سبب بنا، میاں بیوی کے ذریعے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کماری خاتون کے بطن سے آپ نے جنم لیا ہے، مرد اس کے قریب ہی نہیں گیا، تو کچھ لوگوں کے لیے یہ واقعہ حیرت کا سما تھا، اور اس حیرت کی وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو خود خدا ہیں۔ کس نے خدا کا بیٹا کہا، کسی نے کیا کہا۔ تو انسان جب اللہ کی تلاش میں نکلا، خدا کی تلاش میں نکلا، ایسا بھی ہوا کہ یہ کسی عجوبے کو دیکھ کر، کسی حیرت انگیز چیز کو دیکھ کر، کسی طاقتور چیز کو دیکھ کر اسے خدا بنا بیٹھا۔ خدا کے ماننے کا نظریہ اس کے دل میں تھا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ملحد ہیں، سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب ہم ہزاروں سال کی تاریخ چھانتے ہیں تو تصور الہ سے انکار نہیں ملتا۔ تصور الہ ہونا یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس لیے بھیجے گئے تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکنے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی ذات کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، یہ وہ لوگوں کو بتا سکیں۔ تو آیت مبارکہ جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، من ظہورہم ذریتہم۔ واقعہ کچھ ایسا بنا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور انسان پیدا نہیں ہوا تھا، صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت نے اپنا ید قدرت، دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اعضائے جسمانیہ سے پاک ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں کہ جن کا ظاہری معنی تو ہمیں پتہ ہے کیا ہے، لیکن ہم وہ معنی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ ایسے الفاظ کو، ایسی آیات کو آیات متشابہہ کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے ہم دست قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جو اس کے شایان شان تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا۔ یعنی عالم اسلام میں ہونے والا ایک عجب واقعہ ہے، اور کتنی افسوس کی بات ہے آج کا ہمارا نوجوان یہ تو جانتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، پھر بھی وہ جانتا ہے کیا ہے، ایک تھیوری کے طور پر جانتا ہے، وہ اس کا قائل نہیں ہے۔ مسلمان قائل نہیں ہو سکتا اس کا۔ دنیا کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے سے بنی ہے۔ لیکن عالم دنیا میں اور عالم کائنات میں رونما ہونے والا اتنا عظیم واقعہ انسان کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو آج کے پروگرام میں اس عظیم واقعے کی خبر دی جا رہی ہے جس کا بیان قرآن میں کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت اطہر پر جب اپنا ید قدرت پھیرا، دست قدرت پھیرا، تو پھر آپ کی پشت سے چونٹیاں نکلنا شروع ہوئیں۔ قیامت تک جس آخری بندے نے پیدا ہونا ہے وہ اپنی دنیا میں آنے کی ترتیب کے ساتھ آپ کی پشت سے نکلتا رہا۔ جیسے آج اگر آپ ہیں تو آپ کی اولاد ہے تو آپ پہلے نکلے، پھر آپ کی اولاد نکلی۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد نکل آئی، نہیں، ہر ایک دنیا میں جب آیا ہے وہ پشت اطہر سے بھی اسی اعتبار سے اور اسی ترتیب سے نکلا، اور یہ سارے مطلب کہ جو انسان تھے، مرد و عورت، چونٹیوں کی شکل میں ایک میدان میں جمع ہو گئے۔
کس میدان میں جمع ہوئے؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چوٹیوں کو قوت گویائی عطا کی، قوت سماعت عطا کی، انسانی عقل بھی عطا کی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا بنی آدم سے۔ کس انداز پہ یہ لوگ باہر نکلے؟ من ظہورہم ذریتہم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری کی ساری ذریت اولاد آدم باہر نکالی گئی۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العزت نے خود اس پوری مخلوق کے سامنے، یعنی مخلوق میں تو اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس پورے انسانوں کے سامنے اپنے خدائے برحق ہونے کے دلائل بیان کیے کہ میں خدا ہوں، تمہارا رب ہوں۔ جو بھی فرمانا تھا اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العزت نے دلائل توحید بیان کیے اور فرمایا الستُ بربکم، دلائل بیان کرنے کے بعد ایک دوسرے کو ان پر گواہ بنانے کے بعد فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بہت سے لوگ وہ ہونے تھے جنہوں نے سورج کی پوجا کرنی تھی، جنہوں نے آگ کی پوجا کرنی تھی، جنہوں نے کسی اور چیز کو خدا کہنا تھا، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ جنہوں نے خدا ہی کا انکار کرنا تھا، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ جنہوں نے اللہ کو رب ماننے کے بجائے بتوں کی پر جو ہے وہ پوجا کرنی تھی، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن سب کے سب توحید کے دلائل سن رہے ہیں۔ یہ دلائل سننے کے بعد سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہاں بلا شبہ اے مولا کریم تو ہی رب ہے۔ علماء نے لکھا یہ بلا کہنے والے، ہاں کہنے والے دو کیٹیگری کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے دلائل سنے، تسلیم کیے۔ یہ لوگ جب دنیا میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہوش سنبھالا تو یہ مسلمان ہی رہے۔ جنہوں نے دلائل سنے، توجہ نہیں دی، یا کوئی بھی وجہ بنی، دل سے بلا نہیں کہا، دل سے ہاں نہیں کہا، ان لوگوں کو دنیا میں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ پورا وقوع ایک عالمگیر جو واقعہ تھا، یہ کیوں رونما ہوا؟ قیامت کے دن بندے یہ نہ کہیں کہ ہمیں توحید کی دعوت نہیں پہنچی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رب بھی کوئی ہوتا ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اسی کو خدا ماننا ہے۔ کہیں لوگ یہ نہ کہیں، عالم ارواح میں ان کے سامنے حجت قائم کر دی گئی اور اقرار کا موقع دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے پیچھے جو بات چلی تھی کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ مطلب ایک ہے ناسمجھی کی عمر، 7 سال سے پہلے جو ہے وہ ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے اور بچے کا ایمان و کفر معتبر نہیں ہوتا۔ 7 سال کے بعد اگر وہ کلمہ کفر کہے گا تو وہ معتبر ہوگا۔ قلم ایمان و کفر کے بارے میں بالغ ہونے سے پہلے بھی چلے گا، ایسا نہیں کہ مطلقاً بچے پر قلم نہیں چلتا، لیکن 7 سال سے پہلے کی جو عمر ہے اس میں اس پر قلم نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک عہد لیا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ وہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے؟ ہمیں تو نہیں یاد، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کسی کو یاد نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ آواز بھی یاد ہے، وہ عہد بھی یاد ہے۔ حضرت امام سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے تو عالم ارواح ہی میں اپنے مریدین کو بھی پہچان لیا تھا۔ کچھ ہیں جن کو یاد ہے، عام لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ کیوں بھلا دیا گیا؟
اس لیے کہ دنیا کو دارالعمل بنایا گیا ہے، آزمائش کی ایک کلاس روم بنایا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے بندے کے سامنے دو راستے قائم کر دیے۔ اب دیکھیں یہ کہاں چلتا ہے۔ ایک اعتراض بیان کیا جاتا ہے، بہت سارے جو ہے نا وہ آج کل کے لبرلز یہ اعتراض بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ افریقہ میں رہتا ہے، کوئی مسلمان اس تک پہنچا ہی نہیں، اس کو دعوت توحید پہنچی ہی نہیں، تو وہ کس بات کا مجرم ہے، اس کو کس بات کی قیامت میں سزا ملے گی، وہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ یہ آیت مبارکہ رد بیان کر رہی ہے اس سوال کا۔ ایک حجت اللہ رب العزت قائم کر چکا، بندوں کے دلوں کے اندر، ان کی فطرت کے اندر اللہ نے توحید بیان کر دی، اور الہ کی جو طرف توجہ ہے یہ فطرتاً بندے کی جاتی ہے۔ اگر ایک دہریہ بھی ہوگا نا، دہریہ بھی، ویسے تو دہریے بھی ہمارے ہاں دو طرح کے بنتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو نام و نمود چاہیے ہوتا ہے، جو مرضی ان کو بنا لو۔ وہ مشکلات میں کس کو پکارتا ہے؟ اس کی آس کا مرکز کون بنتا ہے؟ اس کی امیدوں کا مرکز کون بنتا ہے؟ اس کے دل کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں کسی کی طرف رجوع کروں، کسی کو پکاروں، اس کے دل کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا عناد یا اس کے اعمال کی نحوست یا اس کا اپنا کوشش نہ کرنا رکاوٹ اور آڑ بن رہا ہوتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم تو اس کیفیت سے نہیں گزرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے۔ لیکن جو ایک غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا، یا وہ بعد میں دہریہ ہوا، یا مرتد ہوا، تصور الہ کا منکر ہوا، اس کے دل کے اندر بھی یہ احساس رہے گا کوئی تو ہے جو مجھے شفا دے گا، کوئی تو ہے جو اس مشکل سے نکالے گا، کوئی تو ایسی غیبی قوت ہے جس کی طرف مجھے رجوع کرنا چاہیے۔ احساس موجود ہے، اب اس کا کام تھا اپنی عقل کو استعمال کرتا۔ قرآن پاک نے یعنی علماء نے لکھا کہ اگر اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی نہ بھیجتا تو انسان پر واجب تھا کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی پہچان کرتا۔ وہ بگ بینگ تھیوری والے کیا کہتے ہیں؟ حادثہ ہے۔ کیسے حادثہ ہو سکتا ہے؟ یہ کاغذ حادثے کے نتیجے میں نہیں بنا، یہ ڈیسک حادثے کے نتیجے میں نہیں بنی، تو اتنی مربوط کائنات، اس کائنات کا نظام، اس کائنات کی ایک ایک چیز کسی حادثے کی وجہ سے بن سکتی ہے۔ درخت کاٹو تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ جناب آپ اس سے ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، اس کی جو لکیریں ہیں کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تو ایک ہسٹری بتا رہی ہیں۔ یعنی اس درخت کے اندر ایک پوری سائنس اور نظام کام کر رہا ہے۔ یہ 1 انچ انگلی کا پورا ہے، اس 1 انچ انگلی کے پورے کے اندر کیا ہے؟ آج کل سیکیورٹی کا سب سے بڑا جناب وہ ذریعہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ جی تھم کے جو نشان ہیں وہ میچ نہیں ہوتے۔ مطلب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 1 انچ کے رقبے میں اربوں انسان مختلف ہیں، ایک دوسرے کو میچ نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ بغیر کسی کے بنائے کے بن سکتا ہے؟ یہ نظام ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی جگہ بنانے جائیں آپ کی عقل پریشان ہو جاتی ہے، کیسے بناؤں، کیا کروں، کیسے نہیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نظام کائنات کے ذریعے ہمیں خود ہی بیان کر دیا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، صانع ہے، کوئی ہے جو چلا رہا ہے، اس دنیا کو چلا رہا ہے، یہ نظام اس نے بنایا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سورج کی گردش ایک نپی تلی اپنی گردش سے نہیں ہٹتا، چاند کی گردش نپی تلی نہیں ہٹتا۔ جہاں مطلب انسان تو جا رہا ہے اوپر، ابھی تو وہ 10,000 کلومیٹر گیا ہے زمین سے اوپر، ابھی تو نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے سامنے کبھی آئی نہیں ہیں۔ وہ اسپیس تو دور کی بات، سمندر میں نہیں جا پایا انسان۔ ڈرل کرتے ہیں نا، ڈرل، پچھلے دنوں پاکستان میں باتیں چل رہی تھی، جناب تیل نکل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ خیر مجھے تو اس سے پہلے پتا تھا،
پانی کا پریشر آ جاتا ہے، جب جاتے ہیں آپ 4-5 کلومیٹر نیچے، اتنا پریشر آ جاتا ہے مشینری کام ہی نہیں کر سکتی. تو انسان اس پریشر سے نیچے تو گیا ہی نہیں آج تک. انسان کے لیے تو یہ سمندر بھی ابھی تک پورا جہان ہے جو اس نے دیکھنا ہے. تو یہ نظام کائنات خود دعوت دے رہا ہے کہ اس کا بنانے والا موجود ہے. ہمارے ساتھ آج چونکہ اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں اور اسٹوڈنٹس کے سوالات بھی ہم لیں گے، تو اس سے پہلے کہ آگے کچھ گفتگو کی جائے اسٹوڈنٹ کے سوالات لیتے ہیں. ماجد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ماجد بھائی، سوالات کرنا چاہیں گے لوگ؟ انشاءاللہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سوالات ہیں ان کے. جی آپ کہاں سے اور اپنا نام بتائیں؟ میرا نام احمد رضا عطاری ہے اور میں گلشن اقبال بلاک 10 سے آیا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا دہریوں کا، تو یہ دہریے کون ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں؟ دیکھیے، دہریے یا ایتھیس جو ہے ایک قوم ہے. ایسا نہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں سندھی، پٹھان، بلوچی، اردو قوم کہتے ہیں، نہیں، مذہب کے اعتبار سے اب ایک قوم ہو گئے. یعنی جو اس نظریے کا حامل ہوگا وہ ایک قوم ہے. مطلب یہ منکر خدا ہیں. یہ کہتے ہیں کوئی خدا موجود ہی نہیں ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی دین ہے، بس کوئی حلال و حرام ہی نہیں ہے، جو چاہو کرو دنیا میں. اور پھر ان کی نسلیں ہیں. مطلب جب کچھ رائے نہیں ان کے پاس تو پھر ان کے مزید انڈے بچے نکلتے ہیں. ایک تو ان میں اتنا خطرناک گروہ سامنے آیا ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے. ہاں ہے، خدا تو نہیں ہے، لیکن ایک بری طاقت موجود ہے، اور وہ بھی یعنی کہ عبدت الشیطان کہلاتے ہیں. اور وہ پھر طرح طرح کے مظالم کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. وہ بھی پوری ایک قوم موجود ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ دل میں توحید کے دلائل قائم فرما دیے اور اس میں سوچنے کا موقع نہیں ملا، جبکہ دوسری جگہ یہ کہا گیا کہ حق و باطل سامنے کر دیا اور اب انسان خود فیصلہ کرے. اس میں تضاد نہیں؟ دیکھیے، ہم نے بات یہ کی ہے کہ ایک ہے انسان کی فطرت. ایک بچہ پیدا ہوا، وہ کفر سے آلودہ نہیں ہے. اس کی جو فطرت ہے، اگر کوئی اسے یہودی بنانے والا نہ ہو، اس کو غلط راستے کی طرف چلانے والا نہ ہو، اس کی فطرت یہی رہے گی کہ کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے. یہ اس کی فطرت ہے. اب جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا آج کے معاشرے میں جو جہاں پل بڑھ رہا ہے، کوئی دہریہ ہے تو وہ دہریہ بن جائے گا، اس کے والدین ممکن ہے دہریہ بنا دیں. تو یہ اب ظاہری اسباب جو ہیں دنیا میں وہ اسے موڑتے ہیں. اس موقع پر اللہ نے جو عقل کی نعمت دی تھی اسے، وہ استعمال کرنا اس پر لازم تھا کہ بھائی یہ سورج جو ہے یہ کیسے میرا خدا ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کو زوال ہے؟ خدا کو تو نہ فنا ہے نہ زوال ہے. سورج تو ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے. آگ میں خود اپنے ہاتھ سے جلاتا ہوں، جب چاہوں میں اس کو بجھا دیتا ہوں. اگر یہ خدا ہوتی تو اس پر بندے کو تسلط کیسے مل سکتا تھا؟ تو یوں بتوں کا معاملہ لے لیں آپ، اور چیزوں کا معاملہ لے لیں، انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں سے بچے گا اور توحید کے راستے پر قائم رہے گا. تو چونکہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا تو اس لیے وہ اس پر مواخذہ ہے. اور وہ جو ایک گھڑی تھی، آزمائش کی گھڑی، وہ اس حوالے سے ہے کہ اپنی عقل کا درست استعمال کرے. کیوں جی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی اور کوئی اگر سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ آ جائیں. نام وغیرہ بتائیں گے اپنا پہلے، کہاں سے آئے ہیں اور جو سوال ہے آپ کا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبد الحمید چشتی، گلشن بلاک 10 سے. میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات یہ مشہور ہوتا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو کہ کہیں یہ مسلمان ہو جائے، اور ایک طرف قرآن مجید کے اندر فرمایا جا رہا ہے قل یا ایھا الکافرون. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مشہور بات صحیح نہیں ہوتی. یہ بات ہی غلط ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو. تو کیا کہیں گے اس کو؟ مسلمان کہیں گے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جناب مسلمان ہی نہیں ہوں، میں تو نصرانی ہوں. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ ہے ہی نصرانی، وہ جدی پشتی نصرانی، تو
کون اس کو مسلمان کہے گا؟ تو جس کی جو حقیقت ہے اسے وہی کہا جائے گا. تو یہ جملہ ہی درست نہیں ہے، ورنہ تو قرآن پاک کیسے جو ہے وہ کافروں سے خطاب کرتا، ان کو کفار کہتا. تو یہ جملہ چونکہ درست نہیں ہے. میرا نام محمد اویسرت ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ ملحدین کا ذکر فرمایا، تو یہ ملحد کون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرما دیں. دیکھیے، الحاد کہتے ہیں دین بیزاری کو، کہ ملحد جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی دین کو نہیں مانتے. کچھ دین ہیں نا سماوی دین ہوتے ہیں، جیسا کہ اہل کتاب یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ایک سماوی دین کو ماننے والے ہیں. تو مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. تو جو ملحد ہوتا ہے اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کوئی دین ہے ہی نہیں سرے سے. تو دین بیزاری جو ہے تک جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ملحد کہلاتا ہے. الحاد ایک وصف ہے. جی السلام علیکم. محمد شیخ الدین یونیورسٹی سے. مجھے صاحب آپ نے جیسا عقائد کے بارے میں، توحید کے بارے میں بتایا، صرف توحید کے اوپر ہی آخرت کا فیصلہ ہو جانا ہے؟ کیونکہ ہمارے ارد گرد کافی ایسے لوگ موجود ہیں جو توحید اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے عقائد کافی خطرناک، اور بندہ دیکھتا سمجھتا ہے بھائی یہ تو مسلمان بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اندر سے مسلمان ہے بھی. تشریف رکھیے. اصل میں دین اسلام کے اندر توحید جو ہے سب سے اہم چیز ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ توحید کے ساتھ ساتھ نبوت کو بھی مانتے ہوں گے، نبی اکرم علیہ السلام کو خاتم النبیین بھی جانتے ہوں گے، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوں گے. ایک اسٹرکچر ہے، عقائد اور نظریات کا ایک اسٹرکچر ہے، ایک دائرہ ہے. اس دائرے کا نام ہے ضروریات دین. ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہ کرنا ضروری ہے. جیسے قیامت کا کوئی انکار کر دے، اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہو، اور یہ کہے کہ جی قیامت تو قائم ہی نہیں ہوگی، تو یہ قرآن کا انکار ہے. قرآن نے کہا ہے قائم ہوگی، یوم جزا ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا. توحید کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جس کے دل کے اندر توحید آئے گی تو پھر وہ انبیاء پر بھی یقین رکھے گا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کوئی نہ کوئی تو ہیں. جب اللہ تعالیٰ، یعنی ہم تو آج کے معاشرے میں رہ رہے ہیں نا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آنا، لیکن آپ ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں تو کیا ہوتا تھا؟ کسی قوم پر ایک اللہ کا نبی آتا تھا تو وہ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، کوئی معجزہ دکھا کر ہمیں بتائیں. پھر وہ اپنے معجزات کے ذریعے اس بات کا یقین دلاتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جب توحید کا عقیدہ ان کے دلوں میں تھا تو وہ آنے والے نبی کی بات بھی مان لیا کرتے تھے. ایک شخص توحید کو ہی نہیں مانے گا تو وہ انبیاء کو کیسے مانے گا؟ تصور الہی نہیں ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے افراد ہیں وہ ان کو کیسے مانے گا؟ تو یوں توحید کی ایک اہمیت مرکزی ہے. تو مرکزی اہمیت کے اعتبار سے جو ہے یہ گفتگو کی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میرا نام سید علیان اتاری ہے، میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیاقت آباد 10 نمبر سے میرا تھا. ماشاء اللہ. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، اولاد آدم کو پشت سے حقیقتاً نکالا گیا یا کوئی اور صورت تھی؟ جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نکالا گیا، حصی طور پر نکالا گیا، وہ جمع بھی ہوئے، خطاب بھی کیا گیا، اور بہت ساری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ چونٹی کی شکل میں نکالا گیا. پھر نکلنے کے بعد انہوں نے کیا شکل اختیار کی اس کے بارے میں کتابیں خاموش ہیں، تذکرہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جب وہ نکلے تو وہ روح رکھتے تھے، جسم رکھتے تھے، زبان رکھتے تھے جب انہوں نے بلا کہا، سماعت رکھتے تھے اور عقل رکھتے تھے. اگر عقل ہی نہ رکھتے تو ان کے سامنے خطاب کیوں کیا جاتا، ان کے سامنے دلائل کیوں بیان کیے جاتے؟ عقل بہرحال رکھتے تھے. آگے چلتے ہیں. ہمارے آج کی گفتگو میں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا ایک سے زیادہ مرتبہ کہ کفار کے گھر پیدا ہونے والے بچے بھی کفر سے ملوث نہیں ہوتے، کفر سے پاک ہوتے ہیں. پھر جب ہوش سنبھالتے ہیں، جس راستے پر چلتے ہیں تو عادت یہی ہے کہ یہ بچے ماں باپ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں.
اور یہ بھی بیان ہوا کہ 7 سال سے پہلے جو ہے وہ ایمان و کفر معتبر نہیں ہے، یعنی وہ کافر ان کو نہیں کہہ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے بچے جو 7 سال سے پہلے انتقال کر گئے، 7 سال کے بعد تو دیکھا جائے گا نا کفر ان سے ظاہر ہوا یا نہیں ہوا، ان کی زبان سے، ان کے فعل سے. ہم 7 سال سے پہلے والے پہ چل رہے ہیں، انتقال کر گئے، یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں نہیں جائیں گے. جہنم میں نہ جانے کی کیا وجہ ہے؟ کہ یہ بچے فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، ان کو کافر کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں. اور یہ جو آج آیت مبارکہ ہم نے سنی ہے، یہ آیت مبارکہ ہیں سورہ آراف کی. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آراف ایک جگہ کا نام ہے. یہ کون سی جگہ ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایسے بچے رہیں گے جو نہ جہنم ہوگا نہ جنت ہوگا، اس کے درمیان کی جگہ ہوگی، لیکن یہ بچے سزا سے محفوظ ہوں گے، سزا نہیں مل رہی ہوگی، ایسی جگہ میں موجود ہوں گے. ایک قول یہ بھی ہے، لیکن سزا کے کسی طور پر بھی یہ حقدار نہیں ہوں گے. ہم آتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، آخری آیت مبارکہ. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا. بات چل رہی تھی توحید کی، عالم ارواح میں اقرار کرنے کی بات چل رہی تھی. کیوں یہ واقعہ رونما ہوا؟ اور یہ واقعہ سے رونما ہوا کہ حجت قائم ہو جائے. قیامت کو یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا توحید کا، ہمیں تو دعوت ہی نہیں ملی. اب یہ جو لوگ تھے جو کفر میں پڑے، یہ ایک بات اور بھی کہہ سکتے ہیں اور قیامت میں کہیں گے. قرآن نے ہمیں اس کی خبر دی ہے. کیا کہیں گے؟ او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل. وہ تو کہیں گے کہ جناب ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے والدین جو ہے وہ مشرک تھے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بعد آئے، جو ہم نے دیکھا ہم نے وہی کیا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، ان کا فعل غلط تھا، باطل تھا، ہم تو ان کی وجہ سے مارے گئے. قرآن پاک اس نظریے کی مذمت بیان کر رہا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے گا کہ اس کی وجہ سے مارا گیا تو اس کا دعویٰ مسموع نہیں ہوگا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس لیے ہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت عطا کی، پہچان عطا کی، صحیح اور غلط کے فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے بندوں میں وہ عطا کی. تو پھر کیوں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود جو ہے ان کی پوجا شروع کر دی؟ کیوں انہوں نے جو ہے وہ معبودان باطلہ کی پوجا شروع کر دی؟ کیوں انہوں نے عالم کائنات کو دیکھتے ہوئے، کائنات کے نظام کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور نہیں کیا؟ تو دو باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہنا ہے قیامت کے دن، اور دوسری بات یہ کہ ان کا یہ کہنا بے جا ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو یہ جو خیر ہم الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، لیکن بعض مواقع پر ہم اپنے ذہن کے اندر یہ چیزیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو سب کر رہے ہیں وہی کر لو. ہم اعمال کی بات کر رہے ہیں، سب بھی تو یہی کر رہے ہیں، اچھا کرتا ہی کون ہے آج کل؟ ارے جناب ہم مارکیٹ میں تھوڑے رہ سکیں گے ایسا کریں گے تو آپ اگر غلط کے پیچھے چل کر یہ سمجھتے ہیں کہ غلط صحیح ہو جائے اور میں بری ذمہ ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو عذر ہے، یہ جو کہنا ہے، یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ سے دھوکہ ہے، اور قیامت کے دن یہ عذر کام نہیں آئے گا. ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی جیسا دیس ویسا بھیس. باہر جاتے ہیں نا بہت سارے لوگ،
تو بہت سارے لوگ تو باہر جا کر اسلام کے، ایمان کے، اعمال کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے یہاں تو اذان کی آواز نہیں آ رہی بھائی. میرے تو گلی گلی میں جو ہے نا 5 وقت کی اذانیں گونجا کرتی تھی اور وہ میرے کانوں میں رس گھولتی تھی. دور بھی مسجد ہوگی وہ شوق سے جائے گا، قریب آ جاتا ہے. یہاں تو حلال و حرام کے ایشوز ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. وہاں تو جناب سور کا گوشت بھی کرا ہے، کتے کا بھی کرا ہے، فلاں کا بھی کرا ہے. اب اسے حلال، پھر اگر وہ گائے کا بھی ہے یا مرغی کا بھی ہے تو ذبح کس نے کیا، یہ مسائل. وہ ان مسائل میں مزید جو ہے وہ محتاط ہو جاتا ہے وہاں جا کے، کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں جانا ہو، تو یہ مسائل بڑے اہم ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس پاکستان میں تھے نا یہ مسائل وہیں تھے، اب یہاں آگے جو مرضی کھاؤ. اور یوں وہ جو تنزلی ہے، تنزلی کی طرف گرتے چلے جاتے ہیں. پھر شراب نوشی شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ جو ان کا کلچر ہے، کوئی وہاں پر جو خاندانی نظام ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر تو. اور جناب وہ بوائے فرینڈ کلچر اور یہ کلچر اور وہ کلچر، بچنے والے بچے رہتے ہیں ساری عمر. عفت اور عصمت ان سے زائل نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک رویہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس، اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ نہیں، ہر چیز کا ہمیں جواب دینا ہے. جو کر رہے ہیں ہم ان کے پیچھے چل پڑے، یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام تو کہتا ہے کہ آزمائش ہے بندے کے لیے، وہ آزمائش کا سامنا کرے اور اس پر ثابت قدم رہے. اللہ رب العزت ہمیں ان آیات مبارکہ کے ضمن میں جو کچھ سنا ہے انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال ہے بھی مزید کسی ذہن میں آیا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد عارف اتاری ہے. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو اس موقع پر اقرار کریں گے کیا وہ اس دنیا میں بھی لازمی اقرار کریں گے؟ جنہوں نے اقرار کیا دلائل کو سن کے مطمئن ہو کر، دلائل توحید بیان کیے گئے، مطمئن ہوئے اور انہوں نے اقرار کیا ہاں اے مالک تو ہی خدا ہے، تو وہ دنیا میں مسلمان ہوں گے. بلا سب نے کہا تھا لیکن کچھ نے جھوٹے دل سے کہا تھا، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا نام فائق جمشید ہے اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ جنہوں نے اقرار نہیں کیا تھا تو انہیں وہیں پہ مستحق سزا بنا کر کیوں روک نہیں لیا گیا؟ جنہوں نے اقرار نہیں کیا تھا انہیں پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ جی انہیں مستحق سزا بنا کر وہیں پہ روک لیا جاتا. سارے مسلمان پیدا ہوتے؟ جی سارے مسلمان ہوتے؟ اچھا پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ یعنی آزمائش دو چیزوں کی ہے نا، ایک اعمال کی آزمائش ہے، جو صاحب ایمان ہے ان میں اعمال کی آزمائش ہے، کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے. اور ہم کتنی بڑی آزمائش سے بچ گئے. مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہم سے جدا نہ کرے. لیکن ایمان کی بھی تو ایک آزمائش ہے. یعنی بہت سارے کلمہ گو بھی تو ایسے ہیں کہ جو مسلمان نہیں رہتے، اور ایسا وقوع عہد رسالت میں بھی ہوا. خود قرآن نے بیان کیا ایسا وقوع، متعدد مرتبہ ایسا وقوع ہوا کہ ایمان تھا نہیں رہا. مسلمہ کذاب کیا تھا؟ اس کے ساتھی کیا تھے؟ صاحب ایمان تھے. جو لفظ میں نے کہا ضروریات دین کا انکار، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، چلا گیا ایمان، مرتد ہو گئے. تو ایمان کی بھی ایک جو ہے نا وہ آزمائش ہے، جو مسلمان ہے اس پر بھی ہے کہ یہ قائم رہتا ہے کہ نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں لالچ میں چلے جاتے ہیں، لالچ میں چلے جاتے ہیں. آپ مطلب سوسائٹی تو بہت بڑی ہے، دنیا میں جب دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نظارے نظر آئیں گے. تو ایمان کی بھی آزمائش ہونی ہے، اور یہ آزمائش انسان کو اللہ نے جو عقل دی اس کی آزمائش ہے کہ اس کے ذریعے کیوں فیصلہ نہیں کیا. تو اگر سارے مسلمان ہوتے تو وہ ایمان کی آزمائش کیسے ہوتی؟ یہ بھی ایک وجہ رہی ہے. بہت شکریہ آپ حضرات تشریف لائے. ہے کوئی سوال تو پوچھ لو بھلے. ٹھیک ہے آخری سوال لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا نام علیان ہے. صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال تھا. کوئی کافر پیدا ہوا اور پھر کافری زندگی گزاری اس نے اور وہ مر گیا. اب پتہ نہیں کافر مرا ہے یا مسلمان ہو کے مرا ہے, تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کیا؟ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا جو ظاہر ہے وہ کفر ہے. یعنی ظاہر ہے وہ کفر ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ نصرانی تھا, ہمیں پتہ ہے کہ گرجا گر جاتا ہے, نصرانی ہے, اس کا مذہب الگ ہے, اس کی قوم الگ ہے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ اس کی تدفین, اس کی تجہیز سب اسی طرح پہ ہوئی. کوئی خبر ایسی تھی ہی نہیں. کسی نے کہا کہ بھئی اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا, تو مسلمان ہو گیا تھا, تو ہم اس کو کس بنیاد پر مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ لیکن دعائے مغفرت تو نہیں کریں گے. مغفرت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے, کامیاب لوگوں میں اس کا شمار فرمائے. کامیاب تو تھا ہی نہیں. اچھا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہمیں شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے, جیسے لعنت کرنا. لعنت کرنے کے حوالے سے اول تو کوئی ایسا عظیم کام نہیں ہے کہ جب چاہے جناب گردان پڑھنا شروع کر دی, لعنت لعنت لعنت. مطلب اس ڈگر پہ چلنا نہیں چاہیے. اب یہ ہے کہ کس پر لعنت ہو سکتی ہے؟ جس کا کافر ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو. یعنی ابو لہب, ابو جہل, یہ جو لوگ ہیں قرآن نے بیان کیے کچھ افراد, ان کا کافر ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہے. ان کو لعین شیطان ہوگا جیسے, ان کو لعین یا ان پر لعنت کہہ سکتے ہیں. باقی یہ علماء نے لکھا کہ کوئی عام کافر ہے, مسلمان جو نہیں تھا, خاص اس کا نام لے کے نہیں کہیں گے کہ یہ اس پر لعنت ہو. یہ ایک تھوڑا سا فرق رکھا ہے, لیکن بہرحال ہم اسے مسلمان تو نہیں سمجھیں گے. تشریف رکھیے. بہت شکریہ آپ حضرات کا, آپ حضرات تشریف لائے اور بڑے اچھے اچھے سوالات بھی کیے آپ حضرات نے. اللہ تعالی ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے, پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے.